خوف کیا لا تخف انت الاعلی، تو یہ خوف کیوں کیا؟ معالم التنزیل والے بغوی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ خوف اس بات کا تھا کہ یہ انہوں نے بڑے سانپ نکالے ہیں، نقل و حرکت کرتے ہیں، میری باری آئے گی تو لوگوں کی توجہ نہ ہوگی اس طرف، اس کا خوف ہے، مغلوب ہونے کا خوف نہیں ہے۔ بغوی رحم اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ اس بات کا خوف ہے کہ انہوں نے جو سانپ نکالے یہ تو نقل و حرکت کرتے ہیں، واہ واہ تماشا بھیجاتے فرعون نعرہ بازی ہو رہی ہے، تو میری نوبت جب آئے گی تو یہ توجہ نہیں ہوگی، اس کا خوف ہے، مغلوب ہونے کا نہیں۔ آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا خوف ہے کہ انہوں نے بھی سانپ نکالے، میں نے بھی لاٹھی نیچے گرائی تو سانپ بنے گی، تو عوام تمیز کیا کریں گے؟ کہیں گے وہ بھی سانپ نکال گیا، وہ بھی نکال گیا، تو تمیز کیا کریں گے عوام؟ اس بات کا رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، غلبہ تجھے ہو۔ کیا ہوگا؟ کیسے؟ یہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے تلقف یعنی نگل جائے گی ما صنعوا، سب کو جو انہوں نے کیا وہ جادوگر کا مکر ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آیا وہ نہیں کامیاب ہوا۔ تو چنانچہ ایسا ہوا، سب سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ فرعون نے کہا ایمان لایا اس سے پہلے کہ میں ہی کروں؟ یہ آگے پڑھ چکے ہیں کہ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ قالوا انہوں نے کہا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَيْكُمْ صَلِّ، کہ ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے جو چیز ہمارے پاس آ چکی۔ آگے جملے کا معنی سمجھے، وَالَّذِي فَطَرَنَا، اس کے دو تفسیریں منقول، بیضاوی روح المعانی کبیر وغیرہ میں۔ ایک یہ کہ واو عطف کا ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لن نُّؤْثِرَكَ، ہم تجھے ترجیح نہ دیں گے اس چیز پر جو ہمارے پاس واضح دلیلیں آ چکی، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس ذات پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیتے۔ فقد مان بقال انما تقضی هذه الحیات۔ دوسرا اس کو واو کو قسمیہ قرار دیتے ہیں، معنی یوں کرتے ہیں ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان چیزوں پر جو ہمارے پاس واضح دلیل آئی۔ والذی قسم اس ذات کی فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا، فقر مان پتا، ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ ہماری خطائیں معاف کرے، اور جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا اس کو معاف کرے۔ واللہ خیر وابقیٰ، اللہ تعالیٰ بہتر ہے، بدلے کے لحاظ سے وہی پائیدار ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی سب فانی ہے۔ جو رب کے پاس مجرم ہو کر کے جائے گا جہنم میں جائے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ جو مومن ہو کر جائے گا اچھے کام کیے تو الدرجات الاولیٰ، آج ہی پڑھا کہ اولا اولیاء کی جنت، تو جنات عدن تجری میں تحتها الانہار، یہی بدلہ منتظر تھا۔ اور البتہ تاکید سے ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہ لے چل میرے بندوں کو رات کے وقت، پس فضرب لہم، بنا ان کے لیے راستہ سمندر میں جبسن خشک، نہ درک کا خوف کرے گا اور نہ تو ڈر۔ پس پیچھے پڑا اس کا فرعون لشکر لے کر چھا گیا ان پر دریا کا وہ حصہ جو چھا گیا، اور بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ ہدایت کی۔ اے بنی اسرائیل، تاکید سے ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمن سے، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے طور کے دائیں کنارے، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ، کھاؤ پاکیزہ وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دی، اور نہ سرکشی کرو تم اس میں، بس تاکہ لازم ہو تم پر میرا غضب، اور وہ جس پر لازم اور واجب ہوا میرا غضب، بس تاکید سے ہوا وہ ہلاک ہوا۔ اور بے شک میں غفار ہوں اس کے لیے جس نے توبہ کی، وہ آمنا وعمل صالحا ثم اہتدی، پھر ہدایت پر قائم رہا۔ اور تجھے کشتی نے جلدی پر آمادہ کی اپنی قوم سے، اے موسیٰ علیہ السلام، فرمائیے میرے پیچھے وہ یہ ہے، میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں،
اور میں نے جلدی کی تیری طرف میرے رب تاکہ تو راضی ہو۔ فرمایا بس تاکید سے ہم نے آزمائش میں ڈالا تیری قوم کو تیرے بعد اور بہکایا اس کو سامری میں، بس لوٹے موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف غضبانہ غصے میں اسف افسوس کرتے۔ فرمایا میری قوم کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے وعدہ اچھا، کیا پس لمبا ہو گیا تم پر وعدہ، یا ارادہ کیا تم نے یہ کہ واجب ہو تم پر غضب تمہارے رب کا، بس تم نے خلاف ورزی کی میرے وعدے کی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے خلاف ورزی کی تیرے وعدے کی، بے مل کے نہ اے بے اختیار نہ، اپنے اختیار سے، لیکن ہم اٹھوائیں گے بوجھ قوم کی زینت سے، بس ہم نے ڈالا اس کو، بس اسی طرح ڈھالا سامری میں، بس نکالا ان کے لیے ہجلن بچھڑا جسم تھا جس کے لیے تین کی آواز تھی، بس کہا انہوں نے کی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ علیہ السلام، بس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ کیا پس نہیں دیکھتے کہ وہ نہیں لوٹاتے ان کی طرف بات کو اور نہیں مالک ان کے ضرر اور منافق۔ انہیں کا مسلسل واقعہ چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا، اسراء کے معنی رات کو لے چلنا، ان میرے بندوں کو مصر سے ارض مقدسہ کی طرف تو لے چل، اور آگے ان کے لیے بنا تو راستہ سمندر میں خوش۔ وہ بنانے کا یہ ہے کہ آگے آئے گا کہ لاٹھی مار، اور لاٹھی مارنے کے بعد پانی ہٹ جائے گا، پکانا کلو پھر کن کا پودے لازم، پانی رو رکا رہا جیسے دیواریں کا۔ تو یہ لا تخاف درکن ولا تخشا کا مفہوم سمجھ، نہ خوف کرنا اس کا پکڑے جانے کا کہ فرعون تمہیں پکڑ لے گا، انجودرے کا فرعون، ولا تخشل غرق، اس کا خوف نہ کرنا کہ سمندر میں ڈوب جاؤ گے۔ درک کے معنی سمجھے کہ فرعون پکڑ لے نہیں کرے گا، اور غرق ہونے کا خوف بھی نہ کرنا۔ فرعون پیچھے چلا لشکر لے کر اور چھا گیا ان پر سمندر کا وہ ایسا جو چھا گیا۔ فرعون نے قوم کو بھی تباہ کیا اور رہنمائی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی اور ہم نے طور کے دائیں کنارے پر تم سے وعدہ کیا، وعدہ یہ کیا کہ ہم تورات تمہیں دیں گے اور تمہیں آئین ملے گا، آزاد قوم کی حیثیت سے مان سلوا اتارا، پاکیزہ رزق کھاؤ، سرکشی مت کرو۔ فَيَحِلَّ میں بیان کر چکوں، حلّہ یحلو نصر بابا ہے تو اس کے معنی اترنا، حلّہ یحلو ضربہ بابا ہے تو اس کے معنی لازمہ و وجب، لازم ہو جائے گا تم پر میرا غصہ، اور جس پر غصہ میں روکا فقط ہوا یاوی ہوین نیچے گرنا، ہوا یاوی ہوین اوپر چڑھنا، ہوا یاوا ہون چانا، یہ ہوین سے ہے نیچے گرا، ہلاک ہوا، برباد۔ میں غفار ہوں جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لائے، پڑھ کے سنائی، لوگوں نے کہا کہ بڑی سخت کتاب ہے، ہم سے عمل نہیں ہو سکتا، اللہ سے درخواست کریں کہ آسان کتاب ہو یا اس میں ترمیم ہو۔ تو 70 آدمی اپنے ساتھ لے کر کے گئے، سبھی رجل لمیقاتنا پہلے پڑھ چکے، وہ ابھی پیچھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ رب کو علم تھا لیکن رب تعالیٰ ان کی زبان سے یہ سننا پسند کرتے تھے، وما اعجلک عن قومک، کس چیز نے تو جلدی پر آمادہ کیا قوم سے کہ وہ ابھی پیچھے ہے اور تو جلدی آ گیا۔ فرمایا پروردگار وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میں نے جلدی کی ہے رب تاکہ تو راضی، تیرا پکڑ مجھے پہلے آنا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا کہ تیری قوم کو بہتایا سامری میں، کہتے ہیں سامرا بطن من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک خاندان کے نام کا ایک شاخ ہے، اس میں ایک شخص تھا موسیٰ ابن ظفر، موسیٰ ابن ظفر اس کا نام تھا، یہ منافق تھا،
یہ اس دور کا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، اس لیے بچڑا بنایا۔ اگلے رکوع میں تفصیل آ رہی ہے کہ گھوڑے کے پاؤں کی مٹی ڈالی، اس نے ٹینک شروع کر دی، اس نے کہا یہ اندر جو ٹینٹیں کر رہا ہے معاذ اللہ جو موسیٰ علیہ السلام آئے غصے میں سے افسوس کرتے ہوئے فرمایا کون تم نے اللہ کے وعدے کو بلا دیا، وعدہ سچا تھا کیا لمبا سمجھا تم نے، کیا ارادہ کیا کہ خدا کا غضب تم پر لازم ہے، وعدہ خلافی تھی۔ لوگوں نے حضرت بات کی ہے کہ معاشرہ اپنا معاہدہ کا ہم مل کے نہ بے مل کے نہ اپنے اختیار سے نہیں مجبور ہو گئے، اس نے حالات ایسے پیدا کر دیے شیطان نے کہ لوگ اس کے گروی نہ ہوں۔ ہم قوم کی زینت اٹھوائے گی یعنی زیورات، ہم نے اس کو پھینکا۔ القسامری دیکھنا، القا کے معنی لغت کی کتابوں میں صنع، بخاری کتاب و تفسیر میں بھی ہے صنع القامری، اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی مانا کرتے ڈھالنا، یہ بڑی القسامری ڈھالا، ایک ہے ڈالنا پھینکنا، ایک ہے ڈھالنا پگھلانا۔ یہ القا بمانے پھینکنے کے لیے، یہ القا بمانے ڈھالنے کے لیے، صنع کے معنی ڈھالنا پگھلانا۔ سونا ہوتا ہے نا، چاندی ہوتی ہے پگھلاتے ہیں ڈھالتے ہیں، یہ دیکھیے یہ فرماتے فقر آنے کا القا سامری ہو، پھر اسی طرح ڈھالا سامری، ڈھالنا سمجھتے تو یہ کرتے ہیں صنع کے معنی، القا کے معنی پھینکنے کے معنی نہیں، طرح کے معنی نہیں کرتے۔ اور بخاری کتاب و تفسیر تک میں موجود ہے القا ہے صنع، ڈھالنا، ڈھالا سامری نے اس سے۔ اچھا جی، تو پہلے گزر چکا ہے کہ ان کے لیے زیورات استعمال کرنے جائز نہ تھی، کیونکہ غنیمت ان کے لیے حلال تو تھی نہیں۔ جیسے کتنی بات احمقوں کو نہ سمجھ آئی کہ یہ سونا چاندی تو ان کے لیے حلال نہیں، بچڑا بنا کر کے اس کی عبادت جائز ہوگی۔ اگر جب بارش آتی ہے تو یہ لوگ کہنے لگے یہ بچڑا بنایا، کہنے لگے یہ الہ تمہارا، فن عشیہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ دیکھو نہیں کتنے دن وہاں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رب کی ملاقات وہاں ہوگی، وہ رب تو جہاں معاذ اللہ ٹہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ان کو جواب دے سکے نہ نفع ضرر کا مالک ہے، پھر بھی غلوؤں نے اس کو رب بنا دیا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا من قبل، اس سے پہلے اے میری قوم پختہ بات ہے تم فتنے میں ڈالے گے پچھڑے کی وجہ سے، اور بے شک رب تمہارا رحمان ہے، فاتبعونی میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ کہنے لگے ہم ہرگز نہیں چلیں گے، اس پر جھکے رہیں گے یہاں تک کہ موت کے آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف۔ فرمایا موسیٰ اے ہارون کسی نے تجھے روکا جب تو نے ان کو دیکھا کہ گمراہ ہو گئے، اس سے کہ تو میری پیروی کرتا، کیا پس اس نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کہا اے میرے ماں کے بیٹے نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ میرا سر، بے شک میں نے خوف کیا اس کا کہ تو کہے گا کہ تو نے تقریر ڈالی بنی اسرائیل میں اور نہ انتظار کی میری بات کی۔ فرمایا کیا مہم ہے تیری اے سامری؟ اس نے کہا دیکھا میں نے اس چیز کو، انہوں نے نہ دیکھا، بس میں نے اٹھائی ایک مٹھی، میں اثر رسول بھیجے ہوئے کے نشان سے، بس میں نے اس کو ڈالا، اسی طرح مزین کیا میرے لیے میرے نفس نے، کالا جاتو بس بے شک تیرے لیے زندگی میں یہ کہ کہے گا تو لا میں ساسا۔ تیار کردہ صوت الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگاں والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا۔ جس نے راستیہ ذکر والی کتاب قرآن سے تب بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ کو، ہمیشہ رہیں گے اس بوجھ میں، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن حملن کے بوجھ، جس دن پھونکی جائے گی بگڑ، اور جمع کریں گے ہم مجرموں کو
اس دن زر کا گربا چشم خوف یتخافتون چپکے چپکے باتیں کر رہی ہوں گی آہستہ آہستہ آپس میں کہ نہیں ٹھہرے تم مگر 10 دن. ہم خوب جانتے جو وہ کہیں گے جب کہے گا ان میں امثلہم افضل ان کا طریقہ روش میں رائے میں خیال میں کہ نہیں ٹھہرے تم مگر 1 دن. ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا اور انہوں نے قوم سے کہا تھا من قبل قبل رجوع موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے سے پہلے. ابھی قوم کے پاس نہیں آئے تھے, ان کی غیر حاضری میں انہوں نے فرمایا تھا اے قوم کہ تم فتنے میں ڈالے گے, رب تمہارا رحمان ہے یہ بچڑا تو نہیں. فتبعونی واطیعونی, دونوں لفظوں کا فرق سمجھیے. اتباع ہوتا ہے عمل میں, اطاعت ہوتی ہے قول میں. اتباع عمل میں, اطاعت قول میں. تم میرے عمل کی پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت. کہنے لگے گی نہیں ہم کسی پر جھکے رہیں گے اور ہم جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام آئے وہ جلالی مزاج سے. فرمایا اے ہارون تجھے کس چیز نے منع کیا جب دیکھا کہ گمراہ ان تتبعن لا مزید تم, کس چیز نے تجھے منع کیا جب دیکھا تو نے ان کو کہ گمراہ ہوئے ہیں. ان تتبعن اس سے کہ تو میری پیروی کرتا, اس سے کس چیز نے تجھے روکا. تو یہ تفسیر ہے لا مزید تم. دوسری تفسیر اللہ حرف تحذیر ہے, حرف تحذیر, جملہ پہلے ختم ہے. اے ہارون تجھے کس چیز نے منع کیا جب تو نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں. اللہ تتبعن, کیوں نہ تو نے میری تعبیر اتباع, تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی. انہوں نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے باپ کے بھی ہیں, نہ داڑھی پکڑ نہ سر پکڑ. تو میں اس لیے گویا کہ آپ کے پیچھے نہیں آیا کہ آپ ہی مجھے خوف تھا کہ کہیں گے تو نے بنی اسرائیل میں تفریق کی ہے اور میرے قول کی انتظار نہیں کی. وہ تفریق کیسے اس کو سمجھ. میں اگر آپ کے پیچھے وہاں آتا تو لازماً کچھ آدمی نیک مومن سے میرے ساتھ چلتے, سامری والے پیچھے رہ جاتے. تو آپ ہی کہتے کہ میں تجھے قوم تو دے کے گیا تھا, ایک تو نے تفریق ڈال دی, ایک کو لے کر کے وہاں گیا, دوسرے کو پیچھے چھوڑ دی. تفریق کا مطلب سمجھے کہ میں جو آپ کے پیچھے آتا تو لازماً کچھ لوگ میرے ساتھ چلتے, کچھ لوگ تو یہاں بچڑے کے پاس رہتے. تو آپ ہی کہتے کہ تو نے تفریق ڈال دی, اس لیے میں نہیں آیا. آپ سمجھے کہ ان کا کوئی قصور نہیں, سامری کے پیچھے پڑے. تو بتا ماں خطبوں کا, حالوں کا, وشانوں کا تیرا کیا نام ہے یا شان. اس نے کہا میں نے دیکھی وہ چیز کہ انہوں نے نہ دیکھی. تو قبر تو قبضہ میں اثر رسول ہے, جہاں سمجھنا بات. انشاءاللہ العزیز آپ کو جلالین تک میں ملے گا. فقبر تو قبضہ من اثر خاطر فرس رسول, اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے گھوڑے کے پاؤں کے نشان سے نیلی مٹی تھی. بڑے مولانا جلالین فرس رسول یعنی جبرائیل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا, ان گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی جو مٹی تھی اس مٹی کا میں نے ایک مٹھی اٹھا. اس مٹی کی خاصیت یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا پاؤں جہاں پڑتا تھا وہ جگہ سرسبز ہو جاتی. اس نے سمجھا کہ کرشمے والی مٹی, وہ میں نے اس کے منہ میں ڈالی. فنبذتها وكذلك صورت لي نفسي, فرمایا اب جا تو تیرے لیے زندگی میں یہ ہوگا ان تقول لا مساس, باب مفعلہ کا مصدر ہے, مجھے مت ہاتھ لگا.
یہی آپ کو تفسیروں میں ملے گا، جو اس کو ہاتھ لگاتا اس کو بھی بخار ہو جاتا، اس کو بھی بخار ہوتا، بھاگتا پھرتا۔ اب دیکھیے اس نے بچڑے کی پوجا تو کی تھی اور کرائی تھی کہ لوگ اس کے قریب آئیں، رب نے سزا دی، ہوں بھاگتا پھرا میرے قریب نہ۔ اس نے اکٹھا کرانے کی کوشش کی تھی، رب نے اسے بگانے کا طریقہ لامحسوس۔ اور ایک وعدے کا وقت ہے، وہ قیامت ہے، موت ہے، خلاف ورزی نہیں۔ دیکھ اپنے الہ کو جس پر سارا دن ڈوبتا رہا، ہم اس کو جلا کر کے سمندر میں بکھیر دیں۔ الہ تو صرف وہ ہے لا الہ الا اللہ وسع کل شیء۔ جہاں بعض زائرین نے اعتراض کیا، کہتے یہ تو سونے چاندی کا تھا، کیونکہ اوزار من زینت القوم کے لفظ ابھی آپ نے پڑھے، تو سونا جلتا تو نہیں پگھلتا ہے، تو یہ لوہارے کرنا کیسے فرماتے؟ یعنی سونا چاندی پگھلتے ہیں، جلتے تو نہیں۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اور معجزے آپ کی سمجھ میں کیسے آئے؟ میں اور آپ تو نہیں جلا رہے، لنحرقنہ کرنو جلانے والے موسیٰ علیہ السلام پگھلتا ہے تو ہمارے لیے، ان کے لیے جلتا ہو تو اس میں کیا اشکال؟ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے مہوسی اور ٹھرکی دیکھے ہوں گے، کشتی بناتے ہیں سونے کے چاندی کے، ان کو جلا کر کے راکھ کرتے ہیں، اس راکھ کو پھر آگے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو اگر تمہارے پاس ایسے لوگ ہیں کہ سونے چاندی کو جلاتے ہیں، راکھ بناتے ہیں، کشتی بناتے ہیں، تو خدا کا پیغمبر اگر اس کو جلا کر کے راکھ کر دے تو اس میں کیا بودھ ہے؟ کذالک نقص علیک کما قصصنا علیک قصہ تھا موسیٰ علیہ السلام، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہم بیان کرتے ہیں، من انباء امم ما قد سبق، ان امتوں کے قصے جو پہلے گزر چکی، پہلی امتوں کے قصے بھی سناتے ہیں۔ ہم نے تجھے اپنی طرف سے ذکر دیا، یہ قرآن پاک، انا نحن نزل الذکر بنا، جس نے اسے اعراض کیا قیامت کے دن اپنے انکار کا اعراض کا بوجھ اٹھائے پھرے، اس وزر میں یعنی محلے وزر جو دوزخ ہے اس میں رہیں گے، اور برا ہوگا قیامت کے دن حملن۔ حمل کی مصدر ہے معنی میں محمول کے، جو محمول ہوگا اٹھایا ہوا بوجھ پڑا بیگل پھونکی جائے گی، اور مجرموں کو وہاں ہم لائیں گے زرقا، زرقا ازرق کی جمع، ازرق کے معنی ہوتے گربا چشم، نیلی آگ۔ قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی یہاں فرماتے ہیں، اہل عرب کے ہاں یہ مشہور مقولہ تھا کہ اپنے دشمن کا جب ذکر کرتے کہتے تھے اسود القلب کبد، اسود القبد کالے جگر والا، اصحب السبال سرخ مونچھوں والا ہے، ازرق العین گربا چشم۔ جب اپنے دشمن کی برائی بیان کرتے تھے تو یہ تین لفظ استعمال کرتے تھے، اسود القبر اور اصحب السبال سرخ مونچھوں والا اور ازرق العین گربا چشم۔ اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رومیوں کی عموماً یہ شکلیں ہوتی تھی، عربی ان سے تنفر کرتے تھے، تو اس لیے تشبیہ دی کہ وہ گربا چشم ہو کر کے پیدا۔ فرمایا آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے، کہیں گے تم نہیں ٹھہرے مگر 10 راتیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہم جانتے ہیں طریقے کے لحاظ سے، روش کے لحاظ سے، رائے کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے جو بہتر ہوں گے وہ کہیں گے یوم۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھ کیا، حشرن کے لفظ بھی آپ نے پڑھے، یومن کے لفظ بھی پڑھے، اور دوسرے مقام پر ساعتن من نہار کے لفظ بھی، کئی عشیتن اور ضحا کے لفظ بھی، تو یہ تو آپس میں تعارف ہے۔ کبیر وغیرہ میں اس کے اصولی 2 جواب نقل کیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ کہنے والے متعدد ہوں گے،
جب کہنے والی متعدد ہوں، کوئی یومن کہے گا، کوئی اشرن کہے گا، کوئی عشیتن اور رفا کہے گا، تو جب موضوع ایک نہ رہا تو پھر تعارف تو ہے ہی نہیں۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ الفاظ بولیں گے قدر مشترک ان سے مراد قلت، یعنی دنیا میں رہنا تھوڑا ہے، وہ قلت سے یہ کنارے۔ اور سوال کرتے تو سے پہاڑوں کے بارے میں، بس کہہ دے ینسفھا، اڑا دے گا ان کو رب میرا نصفہ، اڑا دینا، پر چھوڑے گا ان کو قاعن میدان صفصفا ہموار، نہیں دیکھے گا تو اس میں عوجن کجی موڑ اور نہ امتا اونچان اونچی جگہ۔ اس دن پیروی کریں گے دائی کی، نہیں کجی ہوگی اس کے لیے، اور پست ہو جائے گی آواز رحمان کے لیے، پس تو نہیں سنے گا مگر ہمس۔ اس دن نہیں نفع دے گی شفاعت مگر اس کو جس کے لیے رحمان اجازت ہے اور راضی ہے اس کے لیے بات میں، جانتے وہ جو ان کے آگے جو پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے اس کو از علم کے، اور جھک جائیں گے چہرے حی و قیوم کے سامنے، اور تاکید سے نامراد رہا وہ جس نے اٹھایا تمہیں، اور جس نے عمل کی اچھے ہے وہ مومن، بس نہیں خوف کرے گا ظلمن زیادتی کی ولا ہضما اور نہ کمی کی۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کی اس کو قرآن عربی میں، اور پھیر کر کے ہم نے بیان کی اس میں دھمکیاں تاکہ وہ بچیں یا یہ پیدا کرے ان کے لیے نصیحت کو۔ بس بلند اللہ تعالیٰ کی ذات الملک الحق، اور نہ جلدی کر قرآن کے بارے میں اس سے پہلے کہ پوری کی جائے تیری طرف اس کی وحی، اور کہہ دے رب زدنی علما۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے تاکید کی آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے، فنسیا، انہوں نے ترک کر دیا اور نہ پایا ہم نے اس میں، نہ پائی ہم نے اس میں عزمہ پختگی۔ ربط ابھی آپ نے قیامت کا ذکر پڑا، سألہم یوم القیامت، تو کافر کہتے تھے کہ قیامت کیسے آئے گی، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ سارا نظام گرم برم ہوگا، یہ کیسے سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں جی قیامت آئے گی، پہاڑ کہاں جائیں گے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، کہہ دے ان کو اڑا دے گا میرا رب، اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا، یہ ہا کی ضمیر کے دل جاتی ہے، تو یہاں دو ترکیبیں مشہور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، فَيَذَرُ مَوَاضِعَهَا، ان پہاڑوں کی جگہوں کو، مواضعہا، ان کی جگہوں کو چھوڑے گا، قاعن، میدان، صفصفاً ہموار۔ یہ پہاڑ جو اٹھ گئے تو جہاں وہ ٹکے ہوئے تھے نیچے، وہ مراکز ان کے، کوئی مراکز کا لفظ بھی نکالے گا، کوئی مقار کا لفظ بھی، مقر کے لفظ بھی، تو مواضع، مکان، مقار، مراکز، یہ سب الفاظ آپ کو ملیں گے، ان کو چھوڑے گا کان، میدان، سب سے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہا کی ضمیر، جہاں اگرچہ زمین کا ذکر نہیں لیکن راجے بسوئے زمین کے فخبہ کلام سے چھوڑے گا اس زمین کو میدان، سب سفن ہموار، نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی موڑ۔ آج پہاڑوں اور ٹیلوں کی وجہ سے موڑ ہے، جب یہ اٹھ کے تو موڑ کیا کریں گے؟ اور امتا کے معنی اونچان، ارتفاع، آج ٹیلوں کی وجہ سے، پہاڑوں کی وجہ سے اونچی جگہیں، اس پر چڑھو، آگے اترو، جب یہ نہ رہے تو اونچان کہاں رہے گا، ارتفاع کہاں رہے گا؟ اس دن پیروی کریں گے دائی کی، دائی سے مراد اسرافیل علیہ السلام، ان کی بگڑ، لا عوج لہو، لہو کی ضمیر راجے بسوئے اتباع جو یتبعون میں مصدر ہے، لا عوج للاتباع۔ یہ دیکھیے زمین جب ہموار ہوگی تو مثال کے طور پر جہاں یہ بگل پھونکی جا رہی ہے، ادھر کے سیدھے یہاں آئیں گے، ادھر سے سیدھے آئیں گے، ادھر سے سیدھے آئیں گے، آگے موڑ موڑ تو ہے نہیں، بالکل اس اتباع کے لیے کوئی کبھی نہیں۔ آج تو موڑ ہے نا پہاڑوں کے، ٹیلوں کے، تو بالکل لہو کی ضمیر کے در راضی ہے،
جو یستبعون میں ہے، اور آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے سامنے، پس تو نہیں سنے گا مگر ہم سن، ہم اس کے معنی سمجھ۔ آپ نے اونٹ کو تو دیکھا ہوگا، اونٹ جس وقت چلتا ہے تو زمین پر جس وقت اس کا پاؤں پڑتا ہے تو پاؤں کی جو پھش سی آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہمس۔ ہمس کے لغوی معنی ہے اونٹ کے زمین پر پاؤں پڑنے کی آواز۔ تو مطلب یہ کہ لوگوں کے چلنے کی پاؤں کی آوازیں تو ہوں گی، آواز ہوتی ہے۔ اس دن بھی نفع دے گی شفاعت الا من اذن لہ۔ اب جہاں بات سمجھیں، من اذن لہ الرحمن کو مفعول قرار دیا ہے، نہیں نفع دے گی شفاعت مگر اس کو جس کے لیے رحمان نے اجازت دی، مومن ہو ورضی لہ قولا۔ دوسری یہ کہ من اذن للرحمن یہ شافی ہے اور مضاف جہاں محذوف ہے، مطلب یہ ہوگا یوم اذن لا تنفع شفاعت الا شفاعت من اذن للرحمن۔ کیا کہا میں نے؟ لا تنفع شفاعت الا من اذن، من اذن یہ مفعول ہے، معنی یہ ہے کہ یوم اذن لا تنفع شفاعت الا من اذن، نہیں نفع دے گی مگر اس کو جس کے لیے رب نے اجازت دی۔ مومن ہے، رضی اللہ قولا کلمہ پڑھا ہے، آل توحید ہے، گناہگار کتنا بھی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ من اذن استدلال شافعی ہے، وہ کیسے؟ مضاف یا مفعول، وہ کیسے؟ شفاعت من یوم اذن لا تنفع شفاعت الا شفاعت من اذن لہ، جس کے لیے رب شفاعت کی اجازت دے۔ جانتا ہے ماں بہن میری ما خلقکم، اور رب تعالیٰ کو علماً احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کون رب کو احاطہ کر سکتے ہیں؟ وہاں چل رہی ایک باب ہے ضرب یضرب، ایک باب ہے سمع یسمع، ایک باب ہے ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnas.com